بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ اس چینل پر ہم قانونی مسائل اور قانونی معاملات کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC کا ایک اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ابیٹمنٹ اور کرمنل کانسپائریسی کیا ہے، جن کو عام طور پر گڈمڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح کریں گے۔ جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابیٹمنٹ کی۔ ابیٹمنٹ کے لیے پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 107 سے لے کر 120 تک ڈسکس کیا گیا ہے، اور سیکشن 120A اور 120B یہ کرمنل کانسپائریسی کو ڈیل کرتے ہیں۔ اگر ابیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو ابیٹمنٹ کے لیے 107 میں اس کی تعریف لکھی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی کسی جرم میں اعانت کرتا ہے یا انسٹیگیٹ کرتا ہے یا ایڈ کرتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ایسا شخص ابیٹمنٹ کا مرتکب ہوا ہے۔ جبکہ اردو کا لفظ اشتعال یا مشتعل کرنا اس ورڈ یعنی ابیٹمنٹ کی صحیح نمائندگی نہیں کرتا۔ اگر دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک جائز کام کو ناجائز طریقے سے کرنے یا ایک ناجائز کام کو جائز طریقے سے کرنے پر رضامند ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص کرمنل کانسپائریسی کا آفینس کا مرتکب ہوا ہے۔ اس کے آگے چاہے وہ اللیگل ایکٹ وقوع پذیر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ان اشخاص کو کرمنل کانسپائریسی میں سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کا ایک اور فرق یہ ہے کہ ابیٹمنٹ کو 107 یعنی پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 107 ڈیل کرتا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابیٹمنٹ کا آفینس میں اللیگل ایکٹ کا ہونا ضروری ہے، یعنی جب تک کوئی اللیگل ایکٹ وقوع پذیر نہیں ہوتا تو اس وقت تک ابیٹمنٹ کا آفینس مکمل نہیں ہوتا۔ ایک اور فرق وہ ہے ان دونوں میں کہ نمبر آف پارٹیسپینٹ، یعنی ابیٹمنٹ کے لیے ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ کرمنل کانسپائریسی کے لیے کم از کم دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے، ادروائز کرمنل کانسپائریسی کا جرم نہیں لگے گا۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ ابیٹمنٹ خود سے یا اپنے آپ میں ہی کوئی آفینس نہیں ہے، یعنی ابیٹمنٹ کے لیے ابیٹمنٹ کے نتیجہ میں کسی دوسرے آفینس کا واقع ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ابیٹمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ جرم نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف کرمنل کانسپائریسی اپنے آپ میں ہی ایک جرم ہے، اور کرمنل کانسپائریسی کا چارج لگانے کے ساتھ کسی دوسرے آفینس کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کرمنل کانسپائریسی ایک انڈیپینڈنٹ جرم ہے۔ اس کے بعد ابیٹمنٹ کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی الگ سے پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کو عام آفینسز کی طرح پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ کرمنل کانسپائریسی کا آفینس لگانے کے لیے ایک اسپیشل پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 196 کے تحت گورنمنٹ سے الگ سے اجازت لینی ہوتی ہے تاکہ کرمنل کانسپائریسی کو پروسیکیوٹ کیا جا سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ فرق یا ڈفرینس جو اس میں ہے وہ ہے کہ ابیٹمنٹ جو ہے وہ 3 قسم کی ہو سکتی ہے، یعنی ابیٹمنٹ 3 مختلف طریقوں سے کمٹ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 انسٹیگیٹ کرنے سے، نمبر 2 ایڈ کرنے سے، نمبر 3 کرمنل کانسپائریسی سے۔ جبکہ کرمنل کانسپائریسی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، یعنی کہ ابیٹمنٹ جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، اور جو کرمنل کانسپائریسی ہے وہ اسی ابیٹمنٹ کی ہی ایک قسم ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابیٹمنٹ ایک جنسس ہے،
یعنی ماں ہے اور کرمنل کانسپیریسی اسی کا ایک آف شوٹ ہے، یعنی ایک اسی سے نکلا ہوا ایک جرم ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان دونوں کی یعنی ابیٹمنٹ اور کرمنل کانسپیریسی کی سزا کی بات کریں تو ابیٹمنٹ میں جو سزا دی جائے گی وہ اس آفینس کے مطابق دی جائے گی جیسا آفینس ابیٹمنٹ کے نتیجہ میں سرزد ہوا ہوگا۔ ہاں، اگر ابیٹمنٹ کے نتیجہ میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ایسے میں ابیٹر کو 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور ابیٹمنٹ کے لیے سزا پی پی سی کے مختلف سیکشنز یعنی 110، 19، 112، 113، 114، 115 سے لے کر 120 تک تمام میں الگ سے سزائیں بتائی گئی ہیں جو کہ ابیٹمنٹ کو ڈیل کرتی ہیں۔ اگر اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال مختصراً یہ کہ 110 سے لے کر 120 تک تمام سیکشن میں ابیٹمنٹ کے ہی متعلق سزا بتائی گئی ہے، جبکہ کرمنل کانسپیریسی کی سزا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 120B، صرف 120B میں بتائی گئی ہے، جس کے مطابق اگر کرمنل کانسپیریسی کرنے والا کو جو سزا دی جائے گی جیسے کہ اس نے ایز اے ابیٹر کسی کی اعانت کی ہوگی۔ تو امید ہے میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو یہ گتھی سلجھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہوگی کہ کیا ابیٹمنٹ یا کرمنل کنسپائریسی دو الگ سے جرائم ہیں یا ان کے درمیان کون کون سے فرق ہیں، جو میں نے اس ویڈیو میں واضح کر دی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی جلدی سے کر دیں، اور اگر آپ اسی طرح کی میری نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔